رشتوں میں سب سے خطرناک جملہ یہ نہیں ہوتا کہ مجھے آپ سے نفرت ہے، بلکہ یہی ہوتا ہے کہ اب بات کرنے کے لیے کیا رہ گیا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے ایک غلط ڈائریکشن میں ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، وہ شکایتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو الزام دینے کے ڈر سے اپنے پارٹنر کو ایوائڈ کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسے ٹپس دوں گا جن کو آپ فالو کر کے اپنے رشتے کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مین ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مسئلے کی جڑ تک پہنچنا ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ بہت سارے رشتوں میں لڑائیوں کی جو مین ریزن ہے وہ کپڑے، برتن یا 10 منٹ لیٹ آنا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ ایسے حقیقی مسائل ہوتے ہیں جن کا آپ کے سامنے اظہار نہیں کیا جا سکتا، جیسے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میری پرواہ نہیں، یا میں آپ کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرنے سے خود کو انسیکیور محسوس کرتا ہوں، یا مجھے اس رشتے میں تنہائی محسوس ہوتی ہے، یا میں خود کو اس رشتے میں تنہا محسوس کرتا ہوں۔ جب آپ اس طرح کے اصل مسائل پہچان لیتے ہیں تو آپ زخم کی جڑ تک آسانی سے پہنچ جاتے ہیں، اور اس زخم کی جڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے سلوشن ڈھونڈنے میں آپ کو کلیئرٹی ہوتی ہے۔ دوسری جو مین ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کو 10 منٹ تک بولنے دیں۔ جب آپ کا پارٹنر آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے اسے انٹرپٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کو اپنی صفائیاں نہیں دینا، آپ نے اس کو بولنے دینا ہے، اور آپ نے اس کے الفاظ کو ریپیٹ کرنا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ آپ کی بات سے میں یہ سمجھ رہا ہوں، اور آپ نے یہ پریکٹس تب تک کرنا ہے جب تک آپ کا پارٹنر آپ کو یہ نہ کہے کہ ہاں میری بات کا یہی مطلب تھا۔ یہ اصول آپ اور آپ کے پارٹنر کے درمیان اس آرگومنٹ سائیکل کو توڑ دیتا ہے جس میں آپ لوگ ایک دوسرے کو سننے کی بجائے اس آرگومنٹ کو جیتنے کے لیے جواب تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسری جو مین ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پارٹنر سے یہ ایک سوال لازمی پوچھنا ہے، اور یہ سوال آپ کے پورے رشتے کو بدل سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر سے پوچھیں کہ تمہیں ایسا کیا چاہیے جو تمہیں مجھ سے نہیں مل رہا۔ آپ نے اپنے پارٹنر سے ہرگز یہ نہیں پوچھنا کہ تم ایسے کیوں ہو، تم ہر وقت اداس کیوں رہتی ہو، یا آپ نے ہر وقت منہ کیوں بنایا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے پارٹنر سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ تمہیں ایسا کیا چاہیے جو تمہیں مجھ سے نہیں مل رہا، تو یہ سوال آپ کے پارٹنر کے نیڈز کی آئیڈینٹیفیکیشن میں مدد کرے گا۔ جب آپ کے پارٹنر کے نیڈز آئیڈینٹیفائی ہوں گے تو ناراضگیوں کو ختم کرنے کے جو راستے ہیں وہ ہموار ہوتے جائیں گے۔ چوتھی جو مین ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 2 ہفتوں کے لیے آپ اور آپ کے پارٹنر نے مل کر ایک چھوٹا سا ورک آؤٹ کر لینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ اور آپ کا پارٹنر ایک دوسرے سے سوال کریں کہ پورے دن میں وہ کون سا عمل یا وہ کون سی چیز تھی جو ہمیں ایک دوسرے میں پسند آئی، یا یہ کہ رات 9 بجے کے بعد ہم اپنی فائنینشیل کرائسس کو ڈسکس نہیں کریں گے، یا یہ کہ روزانہ شام کے وقت 15 منٹ ہم بغیر کوئی سیل فون یوز کیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا کریں گے۔ یہ ورک آؤٹس آپ اور آپ کے پارٹنر کا ایک دوسرے پر جو اعتماد ہے وہ بڑے بڑے وعدوں سے بھی زیادہ تیزی سے بحال کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی اپنے ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں تو ان 4 ٹپس پر عمل کر کے نیکسٹ 2 ویکس کے بعد آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان ٹپس کو فالو کر کے آپ نے اپنے ریلیشن شپ کو کس طرح بہتر بنایا۔